السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن سیکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ And they ask you about menstruation. Say, it is filth. So keep away from women during menstruation and do not approach them until they become pure. And when they have washed themselves clean, consort with them the way by which Allah has permitted you. Undoubtedly, Allah loves those who repent much, and He loves those who keep themselves thoroughly pure and clean. اور آپ سے حیض ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ عرب کے لوگ یہود و مجوس کی طرح حائضہ عورت سے کمال نفرت کرتے تھے۔ ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارا نہ تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ اور انصارہ اس کے برعکس حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ بہت محبت سے مشغول ہوتے اور اختلاط میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور افراط و تفریط کے راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ حالت حیض میں عورتوں سے مجامعت ممنوع ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ Your wives are for you like a harvest-producing field. So go to your field as you may desire, and manage some provisions for yourselves for the next world. Inculcate in yourselves the fear of Allah, and be mindful that you shall appear before Him. And, O beloved, give good news to the believers that their appearance before Allah will be gainful for them. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ اور اے حبیب، آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے حضور ان کی پیشی بہتر رہے گی۔ عورتوں کی قربت سے نسل کا قصد کرو، نہ کہ قضائے شہوت کا۔ اعمال صالحہ یا جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں تمہاری بھلائی ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ And because of your oaths, do not use the name of Allah as an excuse for refraining from doing good to the people. Become God-fearing and making peace amongst people, and Allah is all-hearing, all-knowing۔ اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آر مت بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر کے گھر جانے اور ان سے کلام کرنے
اور ان کے خصوم کے ساتھ ان کی صلح کرانے سے قسم کھا لی تھی۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا تو کہہ دیتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی اور نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی ممانعت فرمائی گئی۔ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آیت سے بکثرت قسم کھانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allah will not hold you accountable for your vain oaths, but will take you to task for the oaths taken with serious intention in your hearts. And Allah is most forgiving, most forbearing. اللہ تمہاری بےہدہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا مگر ان کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت حلیم ہے۔ قسم تین طرح کی ہوتی ہے: لغو، غموس، منعقدہ۔ لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے امر پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے امر پر دانستہ جھوٹی قسم کھائے، اس میں گناہ گار ہوگا۔ منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ امر پر قصد کر کے قسم کھائے، اس قسم کو اگر توڑے تو گناہ گار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. And for those who swear not to go near their wives, there is a reconsideration period of 4 months. So, if during this period they resume their relations, Allah is most forgiving, ever merciful. اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. But if they resolve firmly to divorce, then certainly Allah is all-hearing, all-knowing. اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتیں تو 1 سال، 2 سال، 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے۔ نہ وہ بیوہ ہوتی تھیں کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیں، نہ شوہردار کے شوہر سے آرام پائیں۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصے کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کرے اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائن واقع ہو گئی۔ اگر مرد صحبت پر قادر ہو تو رجوع صحبت ہی سے ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے قدرت نہ ہو بعد قدرت صحبت کا وعدہ رجوع ہے۔ تفسیر احمدی۔ صدق اللہ العظیم۔